pro.urdu کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے اور حساس معلومات فراہم کرنے کا جرم ثابت ہونے پر فوجی عدالت نے 14 سال قید بمشقت کی سزا پانے والے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو صرف 2.5 برس بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا، جو کہ پاکستانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مئی 2019 میں ملٹری انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل جاوید اقبال کو سنائی گئی 14 برس قید بمشقت کی سزا کی توثیق کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں صرف 2.5 برس بعد رہا کر دیا گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایک غدار فوجی کو جسے 14 سال کی قید بمشقت کی سزا سنائی گئی لیکن بنا کوئی سزا دیے صرف 2.5 سال بعد رہا کیوں کر دیا گیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں۔ ناظرین گرامی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف مارچ 2019 میں کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی، جو کہ مئی 2019 میں انہیں 6 الزامات کی بنیاد پر 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے الزامات میں سب سے پہلا الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی معلومات اور اپنی آخری 3 تعیناتوں کی معلومات غیر ملکی ایجنسیوں تک پہنچائی تھی۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے دشمن کو بتایا کہ وزیراعظم 3 ناموں کے پینل میں سے کسی ایک کو بطور آرمی چیف تعینات کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی فوج کی جانب سے افغان سرحد پر باڑ لگائے جانے، روس سے جنگی ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے بات چیت سمیت دیگر الزامات سے متعلق دشمن کو آگاہ کرنا شامل تھا۔ ان الزامات کے جواب میں جنرل جاوید نے اپنی درخواست میں کہا کہ ان الزامات میں کوئی بھی ایسی معلومات نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حساس اور خفیہ معلومات تھی۔ ان کے بقول یہ سب معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال 2015 میں ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد انہیں سال 2019 میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گرفتار کرنے کے بارے میں جنرل جاوید اقبال نے اپنی پٹیشن میں بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ذاتی طور پر امریکہ گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات ریان کیسلر نامی شخص سے ہوئی، جس نے خود کو ایک گیمنگ کمپنی کا کنسلٹنٹ بتایا تھا۔ ان کے بقول ریان کا بتانا تھا کہ وہ ٹیک2 نامی کمپنی کا کنسلٹنٹ ہے، جو مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا سے متعلق ویڈیو گیمز بنا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس نے 2016 میں جاوید اقبال کو اپنی کمپنی میں انوائٹ کیا، لیکن وہ مصروفیات کے باعث نہ جا سکے۔ جنرل جاوید اقبال کے مطابق ریان نے ایک گیم میں پاکستان کا حقیقی کلچر، لباس اور رہن سہن جاننے کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس گیم کی کہانی کے مطابق ایران سے چوری ہونے والا ایٹمی مواد کراچی میں سمگل کیا جاتا تھا۔ کراچی کی گلیوں میں سمگلرز اور پاکستانی فوج کے درمیان ان ہتھیاروں کی تلاش میں لڑائی ہوتی ہے۔ جاوید اقبال کے بقول ان کی جانب سے کوئی بھی معلومات نہ دیے جانے کے بعد ریان کیسلر نے انہیں بتایا کہ ٹیک2 نے یہ پروجیکٹ بند کر دیا ہے۔ جاوید اقبال کے مطابق ریان نے انہیں ایک تیسرے آدمی سے ملوایا، جس نے بتایا کہ وہ امریکی حکومت کے لیے مختلف تحقیقاتی پیپرز لکھتے ہیں، اگر وہ بھی پیپرز لکھیں تو اس کے لیے انہیں اس کام کی فیس بھی دی جائے گی۔ جنرل جاوید کے مطابق انہوں نے اس بارے میں پاکستانی فوج سے اجازت حاصل کرنے کا بتایا اور کہا کہ اپنی فوج کی اجازت کے بغیر وہ کوئی پیپر نہیں لکھ سکتے، جس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے اس بارے میں اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر سے اس بارے میں بات بھی کی۔ جنرل بلال اکبر نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملنے اور اجازت لینے کا کہا۔ جنرل جاوید اقبال کی پٹیشن کے مطابق وہ 2018 میں امریکہ کے دورے سے وطن واپس لوٹے تو انہیں سینے میں تکلیف ہوئی، جس کے بعد انہیں AFIC راولپنڈی میں داخل کروایا گیا، جہاں جنرل باجوہ نے ان کی عیادت کی اور اس دوران اس بارے میں بات بھی ہوئی، جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ کی صحت بہتر ہونے پر اس بارے میں بات کریں گے۔ ان کی پٹیشن کے بقول انہیں چند روز بعد DG ISI کی کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے ملنے کا کہا اور کچھ ہی دن بعد ISI کے افسران سے ملنے آئے۔ جنرل جاوید کے مطابق 5 دسمبر 2018 کو DG MI اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جہاں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آرمی چیف کا پروفائل امریکی اہلکاروں کو بتایا گیا ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی بیوی امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ جنرل جاوید کے مطابق ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد انہیں حراستی مرکز میں لے جایا گیا، جہاں 3 افسران نے ان سے تفتیش کی اور اس دوران 9 سے 10 پولیگراف ٹیسٹ کیے۔ ان سے بینک اکاؤنٹ کی معلومات، جائیداد کے متعلق تمام تفصیلات حاصل کی گئی اور اس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 18 مارچ 2019 کو لاہور میں کور کمانڈر 1 نے ان کی کورٹ مارشل کی کارروائی کی، جس میں لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر ان کے خلاف بطور عدالتی گواہ پیش ہوئے۔ 30 مئی 2019 کو انہیں 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ میڈیا کے مطابق اڈیالہ جیل کے حکام نے تصدیق کی کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو ان کی سزا پوری ہونے اور تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے حکام کے مطابق انہیں جو دستاویزات فراہم کیے گئے ان کے مطابق جاوید اقبال نے 14 سال قید بمشقت کی سزا کے خلاف فوجی عدالت میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ جیل حکام کے مطابق سزا کے خلاف پہلی اپیل پر ان کی سزا 14 سال سے کم کر کے 7 سال کر دی گئی، جبکہ دوسری اپیل پر ان کی سزا میں مزید 3 سال کی کمی کر دی گئی، جس کے باعث ان کی سزا 14 سال سے کم ہو کر صرف 4 سال رہ گئی۔
जेल हुक्काम के मुताबिक बाकी मानद वक्त में बेहतर कंडक्ट के बायस उन्हें कैद में मजीद छूट दी गई। यूं उनकी सजा 2.5 बरस में ही पूरी हो गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। जनरल जावेद इकबाल ने खुद पर लगे तमाम इल्जामात से इनकार किया था और जवाब में कहा था कि इन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो मालूमात देने का इल्जाम लगाया गया है जो पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।